ذکر چل رہا ہے، اذ ہم علیہا قعود، اور اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، تمام شہر کے لوگ جو ہیں اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور اس کو دیکھ رہے کہ گدھا آگ میں جو ہے تمام مسلمانوں کو ڈال دیتا تھا، جو بھی اسلام قبول کرتے تھے ان سب کو جو ہے آگ میں ڈال دیتا تھا۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اور اللہ رب العزت والے سب خوبیوں سراہا ہوا، یعنی اس بادشاہ کو یہی چیز بری لگی کہ یہ تمام کے تمام ایمان والے ہو گئے، اور جب ایمان والے ہو گئے تو بادشاہ ان کا دشمن ہو گیا اور تمام مسلمانوں کو جو ہے آگ میں ڈلوانے لگا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، یعنی اگر کوئی بھی یہاں بادشاہ بننا چاہ رہا ہو، پالنہار اور معبود بننا چاہ رہا تو وہ بادشاہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی مالک زمین و آسمان کا وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اور اسی کی سارے جہان میں سلطنت ہے، بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو، یعنی تکلیف دی ایمان لانے کی وجہ سے، اور جلا کر کے خاک کر دیا اس بادشاہ نے، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، پھر توبہ نہ کی، یعنی وہ بادشاہ جو ایمان بھی لے کر کے نہیں آیا تھا، توبہ بھی نہیں کی، تو اس کے لیے کیا ہے بتایا، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے آخرت میں، اور ان کے بدلے کفر کا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے دنیا میں کہ اسی آگ نے انہیں جلا ڈالا، اور یہ بدلہ ہے مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کا، یعنی وہ جو آگ ان لوگوں نے بھڑکائی تھی مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر کے اس آگ میں ڈال دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ وہ سارے کے سارے لوگ اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جو ہے جل کر خاک ہو گئے، بھسم ہو گئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں، یعنی جنت ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، چلتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی بڑی کامیابی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر انسان دنیا سے چلا گیا تو سب سے بڑی کامیابی اس کی یہی ہے۔ دنیا میں انسان سب کچھ کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو دولت مل جاتی تو سمجھتا کامیاب ہو گیا، کسی کو نوکری مل جاتی تو سمجھتا کامیاب ہو گیا، کسی کو اور کچھ اس کے تمنا کی ہوئی چیز جو ہے حاصل ہو جاتی تو کہتا کامیاب ہو گیا، حالانکہ کامیابی اصل میں نہیں ہے۔ اصلی کامیابی وہی ہے کہ ایمان کے ساتھ بندہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی جن کو جنت مل گئی، جن کو پروانہ مل گیا جنت کا، وہی انہی لوگوں کو جو ہے بڑی کامیابی ہے، ورنہ کامیابی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت بڑی ہے جب وہ ظالموں کو عذاب میں پکڑتا ہے، یعنی کوئی بھی ظالم بادشاہ یہ سوچ کر کے ظلم نہ کرے، یا کوئی بھی ظالم ظلم نہ کرے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی گرفت پکڑ بہت سخت ہے، ہر ایک ظالم کو اس کو بدلہ دینا ہے، چاہے کتنا چھوٹا ظلم کیا ہو یا بڑا ظلم کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے، اور اس ظلم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور دے گا۔ انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے، وہو الغفور الودود، یعنی پہلے دنیا میں پیدا کرے، پھر قیامت میں اعمال کی خبر دینے کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے، وہو الغفور الودود، اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں اور پیاروں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے۔ اگر بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے بندہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔
تو اگر کوئی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ فرمایا ذو العرش المجید، عزت والے عرش کا مالک، فعال لما یرید، ہمیشہ جو چاہے کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے نہ کرے، اسی کی مرضی اور اسی کی مشیت سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات نہیں آئی جن کو کافر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابل میں لے کر کے آئے تھے؟ یعنی اب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے خطاب ہوتا ہے کہ اے محبوب، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی مایوس نہیں ہوئیے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی جو بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان لوگوں کو بھی ستایا گیا ہے، پریشان کیا گیا ہے، تو اب یہ کفار مکہ تمہیں پریشان کرتے ہیں تو اس میں کبیدہ خاطر مت ہوئیے، بلکہ صبر کیجئے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں والوں کی بات نہیں آئی؟ وہ فرعون و سمود، وہ لشکر کون؟ فرعون اور سمود، جو اپنے کفر کے سبب ہلاک ہو گئے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جو اپنے کفر کے سبب ہلاک ہوئے تو اے سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی امت کے کافر جھٹلانے میں ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، جب تمہاری امت کے کافر بھی جھٹلا رہے ہیں، اسی طریقے سے انبیاء سابقین یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت موسیٰ، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کی امتوں نے انہیں بھی جھٹلایا ہے۔ آپ کوئی نئے نبی نہیں ہے، بلکہ آپ کبیدہ خاطر مت ہوئیے، تسلی دیجئے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، یعنی ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے والا ہے۔ پہلے تو آپ کو قرآن مقدس جیسا جو ہے وہ قرآن جیسا نازل ہوا، اسی کے مطابق آپ تبلیغ کرتے ہیں، وہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور پھر تمہاری باتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بدلہ لینے والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید